السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی کی نیوز فور کے چینل میں خوش آمدید ہے۔ دوستو اب دیکھ رہے ہیں پروگرام دلچسپ معلومات، اور اس میں ہم والدین اور ان کے حقوق کے بارے میں آج سوالات و جوابات کریں گے۔ شروع کر لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: حدیث شریف میں والدین سے حسن سلوک کی اہمیت کیا بیان ہوئی ہے؟ جواب: مروی ہے کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، والدین کا اولاد پر کیا حق ہے؟ حضور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ دونوں تیری جنت و دوزخ ہیں، یعنی ان کو راضی رکھنے سے جنت ملے گی اور ناراض رکھنے سے دوزخ کے مستحق ہوگی۔ سوال: باپ کی نافرمانی کرنے کی کیا وعید ہے؟ جواب: باپ کی نافرمانی کرنا ایسا ہے جیسا کہ اللہ عز و جل کی نافرمانی کرنا۔ حدیث پاک میں ہے، معصیت اللہ معصیت الوالدی، یعنی باپ کی نافرمانی اللہ عز و جل کی نافرمانی ہے۔ سوال: اولاد پر ماں باپ میں سے کس کا حق زیادہ ہے؟ جواب: اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں، باپ کا حق نہایت عظیم ہے اور ماں کا حق اس سے بھی عظیم۔ ماں باپ کے حق کے حوالے سے علماء کرام نے یوں تقسیم بیان فرمائی ہے کہ خدمت میں ماں کو ترجیح حاصل ہے اور تعظیم میں باپ کو۔ سوال: ماں باپ میں اگر جھگڑا ہو تو اولاد کس کا ساتھ دے؟ جواب: ماں باپ میں اگر لڑائی ہو تو نہ ماں کا ساتھ دے نہ باپ کا۔ ان دونوں میں سے جو معصیت یعنی گناہ خطا پر ہو اسے سمجھائے، اگر وہ مان لیں تو ٹھیک، ورنہ سکوت یعنی خاموشی اختیار کرے اور ان کے لیے دعا کرے۔ سوال: والدین کے وصال کے بعد اولاد پر ان کے کیا حقوق ہیں؟ جواب: نمبر 1، سب سے پہلا حق ان کا غسل و کفن اور نماز جنازہ و دفن ہے۔ نمبر 2، ان کے لیے ہمیشہ دعا و استغفار کرنا۔ نمبر 3، صدقہ و خیرات اور اعمال صالحہ کا ثواب انہیں پہنچاتے رہنا۔ نمبر 4، ان پر کسی کا قرض ہو تو ادا میں انتہائی جلدی کرنا اور اس کام کو اپنے دین و دنیا کے لیے باعث سعادت سمجھنا۔ نمبر 5، ان کا کوئی فرض رہ گیا ہو تو بقدر استطاعت اس کی ادائیگی کی کوشش کرنا۔ نمبر 6، ان کی طرف سے کی گئی ایسی وصیت جو شرعاً جائز ہو اسے پورا کرنا اس پر لازم نہ ہو، اگرچہ اس پر گراں ہو، پھر بھی اسے پورا کرنے کی بھرپور کوشش کرنا۔ نمبر 7، اگر کوئی شرعی ممانعت نہ ہو تو ان کے انتقال کے بعد بھی ان کی مرضی اور خوشی کا خیال رکھنا۔ نمبر 8، ہر جمعہ کو ان کی قبر پر جا کر اتنی آواز سے یاسین شریف کی تلاوت کرنا کہ وہ سنیں، پھر انہیں احسان ثواب کرنا۔ جمعہ کے علاوہ بھی جب ان کی قبر کے پاس سے گزرے تو انہیں سلام کرنا اور ان کے لیے فاتحہ خوانی کرنا۔ نمبر 9، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ عمر بھر نیک سلوک کرتے رہنا۔ نمبر 10، ان کے دوستوں کے ساتھ دوستی نبھانا اور ان کے ساتھ ہمیشہ عزت و تکریم سے پیش آنا۔ نمبر 11، کسی کے والدین کو برا کہہ کر جواباً انہیں برا نہ کہلوانا۔ نمبر 12، سب سے اہم حق جس کی ہر ایک کو ہمیشہ سختی کے ساتھ تاکید کی ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کوئی گناہ کر کے انہیں قبر میں ایذا نہ پہنچانا، کیونکہ والدین کو اس کے تمام اعمال کی خبر پہنچتی ہے۔ سوال: والدین سے لڑنے، انہیں مارنے اور برا بھلا کہنے والے کا کیا حکم ہے؟ جواب: ایسا شخص بہت بڑا فاسق، بڑا ہی بدبخت اور اللہ رب العالمین کے سخت غضب اور بڑے عذاب کا مستحق اور دوزخ کی آگ کا حقدار ہے۔ سوال: اگر بیٹا ملک سے باہر ہو اور والدین اسے بلائیں تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب: اب اگر بیٹا ملک سے باہر ہو اور والدین اسے بلاتے ہیں تو آنا ہی ہوگا، صرف خط لکھنا کافی نہ ہوگا۔ اسی طرح اگر والدین کو اس کی خدمت کی حاجت ہو تو آئے اور ان کی خدمت کرے۔ سوال: والدہ کے پاؤں چومنے کی حدیث پاک میں کیا فضیلت آئی ہے؟ جواب: حدیث پاک میں ہے، جس نے اپنی والدہ کا پاؤں چوما تو ایسا ہے جیسے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دیا۔ سوال: والدین کو نظر رحمت سے دیکھنے کا کیا ثواب ہے؟ جواب: حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اولاد اپنے والدین کی طرف نظر رحمت کرے
تو اللہ عز و جل اس کے لیے ہر نظر کے بدلے حج مبرور کا ثواب لکھتا ہے۔ سوال: کیا کافر والدین کے ساتھ بھی صلہ رحمی کی جائے گی؟ جواب: جی ہاں۔ حضرت سیدتنا اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ زمانہ نبوی میں میرے پاس میری والدہ آئی جب کہ وہ مشرکہ تھی۔ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، میری ماں آئی ہے حالانکہ وہ مسلمان نہیں، تو کیا پھر بھی اس سے صلہ رحمی کروں؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی ماں سے صلہ رحمی کرو۔ سوال: کیا والدین کا خلاف شرع دیا گیا حکم ماننا پڑے گا؟ جواب: نہیں۔ حضور نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا طاعت فی معصیت اللہ، یعنی اللہ عز و جل کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت جائز نہیں۔ سوال: اگر والدین ناراضی کی حالت میں فوت ہو جائیں تو اولاد کیا کرے؟ جواب: ان کے لیے بکثرت دعائے مغفرت کرے۔ اولاد کی طرف سے مسلسل نیکیوں کے تحائف پہنچیں گے تو امید ہے کہ مرحوم والدین راضی ہو جائیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی کے ماں باپ دونوں یا ایک کا انتقال ہو گیا اور یہ ان کی نافرمانی کرتا تھا تو اب ان کے لیے ہمیشہ دعا و استغفار کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ عز و جل اس کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا لکھ دیتا ہے۔ دوستو، اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ شکریہ۔